اور یہ فریڈم گفٹ ہے جو کہ عوام کو دیا گیا، لیکن ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب آ کر ان کے ساتھ کریں گے کیا۔ بالکل 100% صحیح اسیسمنٹ تھی کہ عمران ریاض خان نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ مول ہے، ڈبل فیسڈ ہے، اور یہ خاتون جو ہے یہ دوسری طرف بھی کھیلتی ہے اور ادھر بھی کھیلتی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی انوار الحق کاکڑ صاحب کی اور جام کمال صاحب کی۔ یہ عید الاضحیٰ سے پہلے کی ملاقات ہے، اس کی بھی میں آپ کو مختصراً تفصیل بتاتا ہوں۔ خواتین کے ساتھ جو پولیس نے بدتمیزیاں کی، جس طرح سے پی ٹی آئی کی خواتین کو 9 مئی اور اس سے پہلے بھی سڑکوں پر گھسیٹا گیا کہ پارٹی کے خواجہ آصف صاحب ٹریکٹر ٹرالی کہہ کے مخاطب کرتے رہے، اس وقت آپ کہاں تھی کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو تتلیاں کہہ کے بلاتے رہے؟ خاموش رہیں۔ آپ نے کبھی ایک جملہ کہا ہو؟ آپ نے کبھی آواز اٹھائی ہو؟ ہنا پرویز بٹ وہ خاتون ہیں پی ایم ایل این کی جو ایم پی اے بن گئیں چاپلوسی کر کے، اور آ کر وہ پنجاب اسمبلی کی سیٹ پہ بیٹھ گئی ہیں، اور ان کا بس کام یہی ہوتا ہے کہ جی ڈیزائنر کپڑے پہن کے آ جاؤ، ڈیزائنر ہینڈ بیگز لے کر آ جاؤ۔ وزیر اعظم بنتے ہوئے جو سابقہ وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، ان کو بھی اس دن تک معلوم نہیں تھا کہ جس دن اعلان ہوا کہ بھائی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہوں گے۔ ارسلان نسیم 14 سال اس کی عمر تھی، بڑی دعاؤں کے بعد یہ بھائی ملا انہیں، اور بہنوں نے اپنے بھائی کو خود پالا، 4 سے 5 بہنیں ہیں۔ یہ ارسلان کی والدہ نے کہ میرے شوہر ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، آپ اس طریقے سے نہ کریں، تشدد نہ کریں، پریشان نہ کریں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پولیس نے ایک نہ سنی۔ ان کے والد کو ایک دفعہ پھر ہارٹ اٹیک ہوا اور اسپتال لے کر پہنچے تو پتہ چلا کہ جو ان کی وفات ہو گئی، اور پولیس نے بالکل وہی کیا جو 8 مارچ کو ذل شاہ کے ساتھ کیا تھا نا۔ ذل شاہ کے کرنے کے بعد فیملی کو جا کے کہا کہ جی کندھے پہ ہاتھ رکھا، پیسے جیسے بھی دیے، سارا کچھ کیا، ان کو چپ کرا دیا۔ تو وقار ستی، غریدہ فاروقی، یہ سب وہ لوگ ہیں، یہ سب وہ چہرے ہیں کہ جن کو جو انہوں نے سارا یہ پروپیگنڈا کیا، اور جس طرح سے ان کو، اور فہد حسین بھی اس میں ہیں، بالکل جی فہد حسین، کیا بات ہے جی، تالیاں فہد حسین کے لیے کہ ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا جا رہا ہے۔ کس چکر میں کیا ہے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، صرف ایک کام کیا ہے، بڑے اچھے سے کیا ہے کہ یہ مریم اورنگزیب کے لیے ان کا سوشل میڈیا ایجنڈا لے کے چلتے رہے ہیں، کیمپیننگ کرتے رہے ہیں۔ وہ تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد۔ انوار الحق کاکڑ صاحب، اور بڑی سوچ سمجھ کے بعد ان کو پک اینڈ چوز کیا گیا ہے۔ کہ میں آپ کو بھی یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کو یہ عہدہ کیسے دیا گیا۔ تو جناب جب آپ گئے اور آپ کو گئے ہوئے ابھی ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے کہ میں کہہ سکوں جمعہ 8 دن، تو اگر پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو پھر اس کے لیے عوام کو، قوم کو سلامی 50 توپوں کی آپ کو پیش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو، تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو بہت بہت مبارکباد اس بات کی کہ نگران حکومت کے آتے ہی پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اب جب آپ پیٹرول ڈلوانے کے لیے جائیں گے، یہ 16 تاریخ کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان میں، تو آپ کو 17 روپے 50 پیسے مہنگا ملے گا پیٹرول، اور 20 روپے فی لیٹر ملے گا مہنگا ڈیزل، یعنی کہ ڈیزل کی پرائس 20 روپے اوپر گئی ہے اور پیٹرول کی پرائس 17 روپے 50 پیسے اوپر گئی ہے۔ اب اس کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی نگران حکومت کو قصوروار ٹھہرایا جائے، انوار الحق کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم ہیں، جن کو میں نگران وزیر اعظم نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں بڑے لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، اور بڑی سوچ سمجھ کے بعد ان کو پک اینڈ چوز کیا گیا ہے اور یہ عہدہ دیا گیا۔ میں آپ کو بھی یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کو یہ عہدہ کیسے دیا گیا۔ پھر آگے جا کر یہ جو ہنا پرویز بٹ کا معاملہ چل رہا ہے لندن میں، اس پر بھی میں اپنی رائے کا کچھ مختصراً اظہار کروں گا، اور پھر یہ جو جن لوگوں کو ستارہ امتیاز دیا گیا ہے، کچھ جرنلسٹ کو پاکستان میں، ان پر بھی میں بات کروں گا، اور پھر ایک ایسی خاتون جرنلسٹ پہ بھی بات کروں گا جو آج کل، پہلے تو کچھ اور کہا کرتی تھیں، اب کچھ اور بڑھ کے بول رہی ہوتی ہیں، کرسی سے اچھل کر بات کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دی ہیں، ان کے بارے میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ جو ہمارا نگران سیٹ اپ ہے، اس میں یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں، اس کے لیے آپ ذمہ دار ان کو نہ سمجھیے، یہ ان کا کوئی کیا دھرا نہیں ہے۔ کیا دھرا اسحاق ڈار صاحب کا ہے، کیا دھرا شہباز شریف صاحب کا ہے، کیا دھرا پی ڈی ایم کی حکومت کا ہے، اور یہ سب ان کی وجہ سے ہی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت 16 ماہ کی اس حکومت میں آخری 16ویں ماہ کے آخری دن تک یہ کہہ سکتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور اقتدار میں یہ جو غلط فیصلے ہوتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا رہا ہے، تو جناب جب آپ گئے اور آپ کو گئے ہوئے ابھی ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے کہ میں کہہ سکوں جمعہ 8 دن، ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، تو اگر پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو پھر اس کے لیے عوام کو، قوم کو سلامی 50 توپوں کی آپ کو پیش کرنی چاہیے۔ اور یہ معاملہ صرف اس طرح سے اس میں پازیٹیو فیکٹر ہے کہ جی لوگوں کو سلنسر نکال کے اور گاڑیوں کو یوں سڑکوں پہ بھگانے سے اور باجے بجانے سے آپ نے نہیں ڈسکریج کیا، کیونکہ اگر آپ پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ کر دیتے
14 اگست کو تو لوگوں نے کہنا تھا کہ جی آزادی کا تحفہ ہے اور یہ فریڈم گفٹ ہے جو کہ عوام کو دیا گیا ہے، تو لہٰذا ایک دن گزر جانے کے بعد یہ اس کو 16 تاریخ کو قیمت کا اضافہ کر دیا گیا۔ اور پھر خیر ایک اور فیکٹر بھی بیچ میں آتا ہے کہ جی عموماً قیمتیں پہلی کو یا پھر اس کے بعد 16 کو ہوا کرتی ہیں۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب قیمتیں ہمارے ملک میں جب بڑھتی تھیں تو سٹارٹ آف دا منتھ ہوتا تھا، یعنی کہ پہلی کی پہلی ہوا کرتی ہیں، لیکن اب تو مہینے میں 2 مرتبہ ہوتی ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں یہ قیمتوں میں اضافہ نہیں ہے، یہ جس طرح کسی کی تنخواہ میں کوئی بونس ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے، یہ انسینٹیو ہے جو اس کو 15 کے 15 دن دیا جا رہا ہے۔ اب تو خیر نہ بونسز ملتے ہیں نہ انسینٹیوز ملتے ہیں، اور جس کی جو تنخواہ جس کو ملنی ہوتی ہے وہ تنخواہ بھی نہیں ملتی ہے۔ کئی مہینے لوگوں کو تنخواہیں ان کی دبا کے رکھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں ان کے منت ترلے کے بعد ان کو شاید ہی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کی تنخواہ مل جائے۔ بہرحال جی جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، یہ انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم کیسے بنے؟ وزیر اعظم بنتے ہوئے جو سابقہ وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، ان کو بھی اس دن تک معلوم نہیں تھا کہ جس دن اعلان ہوا کہ بھائی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہوں گے، جام کمال صاحب کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے ہیں، کہ جی آپ یہ عہدہ سنبھالیے اور آپ نگران وزیر اعظم بن جائیے۔ تو جام کمال صاحب نے کہا کہ جی میں نے آگے سیاست کرنی ہے، کیونکہ اگر میں نگران وزیر اعظم بن جاؤں گا تو پھر میں آگے سیاست نہیں کر سکوں گا، میں نے کنٹیسٹ کرنا ہے، تو ان کے آگے پولیٹیکل سٹیکس تھے بہت سے۔ تو ان کی طرف سے، جام کمال صاحب کی طرف سے یہ پرپوز کیا گیا نام کہ آپ انوار الحق کاکڑ صاحب، جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور جام کمال صاحب کا بھی ایک ہی پارٹی ہے دونوں کی، اور جو ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی تھی نا کہ جی مریم نواز صاحبہ کی آپ دیکھیے ویژن دیکھیے، اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی انوار الحق کاکڑ صاحب کی اور جام کمال صاحب کی، یہ عید الاضحیٰ سے پہلے کی ملاقات ہے، اس کی بھی میں آپ کو مختصراً تفصیل بتاتا ہوں۔ تو جام کمال صاحب نے نام پرپوز کیا انوار الحق کاکڑ صاحب کا، اور آگے ان کو ویسے ہی بڑا پسند کیا جاتا تھا پہلے سے، تو ان کے نام پر ایگری کر گئے، اور پھر فون کر کے شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ راجہ ریاض صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ جو نام تھے نا پہلے چل رہے، تمام لوگوں کی جو پریڈکشنز تھیں وہ غلط کی غلط ہو گئیں۔ کسی نے کہا حفیظ شیخ صاحب کو بنایا جا رہا ہے، کسی نے کہا جو جیلانی صاحب کو بنایا جا رہا ہے، کسی نے کہا جی شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنایا جا رہا ہے۔ پھر مجھے یاد ہے کہ اب سے 1 مہینہ پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو سابقہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہی ہیں شمشاد اختر صاحبہ، ان کو بنایا جا رہا ہے، ملیہ لودھی صاحبہ کا نام آ رہا تھا، اور بھی بے شمار لوگ اپنے سی وی اٹھائے گھوم رہے تھے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے موقع مل جائے۔ اور پھر وہ محسن بیگ صاحب کی بھی بات بڑی ہو رہی تھی کہ جی محسن بیگ صاحب کو بھی بنا دیا جائے گا یا بنایا جا سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہوا۔ محسن نقوی صاحب کا چل رہا تھا کہ جی ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ عہدہ دے دیا جائے، اور وہ خواہش مند بھی ہیں کہ جہاں پر میں نے اچھا پرفارم کیا ہے بطور کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب، تو وہاں پر مجھے اگر یہ ایلیویٹ کر کے عہدہ دے دیا جائے آف کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان، تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انوار الحق کاکڑ صاحب بنے نگران وزیر اعظم۔ اب جو ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ سے انوار الحق کاکڑ صاحب کی اور جام کمال صاحب کی، یہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد وہ اعلان کرنے جا رہے تھے کہ ہم PMLN میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو گارنٹیڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جام کمال صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب اس ملاقات کے بعد یہ اعلان کرنے جا رہے تھے، اور پہلے ملاقاتوں میں ان سے کہا گیا پیپلز پارٹی سے بھی مل لو، اور پھر ان سے ہی کہا گیا، ان سے یعنی کہ کہا گیا جام کمال صاحب سے اور انوار الحق کاکڑ صاحب سے کہ آپ جا کر PMLN میں ملاقات کریں۔ تو پھر مریم نواز صاحبہ سے جب ملاقات ہوئی، اعلان ہونا تھا، لیکن اعلان ہونے سے پہلے ہی انہیں روک دیا گیا، اور اس وقت ہی ایک ویژن تھا، ایک آگے کا فیوچر پلان تھا، تو اس فیوچر پلان کے تحت روک دیا گیا کہ آپ PMLN میں شمولیت کا اعلان نہ کریں۔ اب انوار الحق کاکڑ صاحب پہ میں نے دیکھا کچھ PTI کے لوگ مبارکبادیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی بہت اچھے آدمی ہیں، میں نے بھی یہ سنا ہے اپرائٹ آدمی ہے، کہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور ان کو بہت بہت مبارکباد، اور انوار بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ اس طرح کے جملے میں نے پڑھے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، اور آگے بھی لوگوں کی میں نے سٹیٹمنٹس اور میسیجز مجھ تک پہنچے۔ تو PTI کے بھی لوگ اس میں شامل تھے، لیکن ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب آ کر ان کے ساتھ کریں گے کیا۔ جیسا کہ کہا جاتا تھا نا کہ جی جنرل باجوہ صاحب جب جائیں گے تو آپ جنرل باجوہ صاحب کو بھول جائیں گے، اگلے جو ہیں وہ آپ کو کچھ اور ہی طریقے سے ڈیل کریں گے، آپ کہیں گے بلکہ باجوہ صاحب بہتر تھے۔ تو انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان سے کچھ ذرا سی بھی کسی کو امید ہے، توقع ہے کہ کچھ بہتر ہوگا، تو بالکل نہیں ہوگا۔ صاف شفاف انتخابات والا معاملہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، شہباز شریف صاحب کا بھی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں پر وہ پارٹی میں شامل ہونے جا رہے تھے اور پھر ان کو روکا گیا، تو وہاں پر ان کے مراسم ڈیفینیٹلی بہتر ہوں گے۔ اور جہاں پر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے وہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ شہباز شریف صاحب اور دیگر کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ جا کر وہ قیدی نمبر 801 ہے 804
اٹک جیل میں عمران خان صاحب، ان سے بھی جا کر وہ ملاقات کریں اور بلکہ ان کی رہائی کا حکم دیں کہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں ان کو اب رہا کیا جائے، عدالت کے ذریعے معاملے کو چلایا جائے اور جو عدالت میں معاملے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اس ڈیلے کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ معاملہ عدالتی ہے اور ایک نگران وزیر اعظم یہ نہیں کر سکتا تو نگران وزیر اعظم یہ ضرور کر سکتا ہے کہ وہ جیل حکام کو حکم جاری کرے کہ جو ان کے بطور فارمر پرائم منسٹر جو ان کے رائٹس بنتے ہیں، جو ان کی کلاس آف جیل بنتی ہے، اس میں ان کو جانے کی، ان کو رکھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ابھی ان کو وہ 4 بائی 6 فٹ کے بلکہ 3 بائی 6 فٹ کے اس کو کمرے میں ان کو رکھا گیا، جو ایک سیل ایسا ہے کہ جس میں جا کر عمران خان صاحب سے نہ کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی کوئی اہلکار ان کے قریب جاتا ہے، اور وہیں پر واش روم بھی ہے، وہیں پر وہ ٹوائلٹ بھی وہیں پہ کریں گے اور نہانے کا بھی انتظام، ایک بالٹی پڑی ہوئی ہے اور اسی بالٹی کے ذریعے انہوں نے غسل بھی کرنا ہے، نہانا بھی ہے، اور کسی سے ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اور ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے کتنی مشکل کے بعد ان کی اہلیہ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے جی بات کرتے ہیں کچھ یہ جو ایپیسوڈ چل رہا ہے ہنا پرویز بٹ کا۔ ہنا پرویز بٹ وہ خاتون ہیں پی ایم ایل این کی جو ایم پی اے بن گئیں چاپلوسی کر کے، جن کی اپنی کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی، کوئی کیلیبر نہیں تھا، کوئی ان کی لمس کی وہ گریجویٹ ہیں، پر لمس کی گریجویٹ کے بعد آپ نے ان کے سپیلنگ بھی تو دیکھے ہوں گے نا ایک دفعہ کہ ان کے اپنے سپیلنگ کیا ہیں، یہاں سے بالکل ان کا ذہن کام نہیں کرتا ہے۔ کسی ٹیلی ویژن چینل میں اس کو بلایا نہیں جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ عطا اللہ تارڑ اور اس طرح کے اور لوگ ہیں، میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا کہ عطا تارڑ صاحب کو ایک دن ہم نے بلانا تھا تو وہ عین موقع پر نہیں آ سکے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو میں متبادل مہمان ارینج کر کے دے رہا ہوں اور میری جگہ پر آپ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو لے لیں۔ اور میں اس کے بارے میں بڑا، میرے ریمارکس ہمیشہ یہی ہوتے تھے کہ ہنا پرویز بٹ کو ہم نے کیا لینا ہے، کہ انہوں نے کیا آ کر بات کرنی ہے، کیونکہ ان کا دماغ، ان کا ذہن تو چلتا نہیں ہے، اور ان کا کوئی پولیٹیکل ویژن بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، وہ بس خواتین کی ریزرو سیٹ پہ کنٹیسٹ ہو گئی ہیں اور ان کا کنٹیسٹ کیا الیکٹ ہو گئی، سلیکٹ ہو گئی ہیں اور آ کر وہ پنجاب اسمبلی کی سیٹ پہ بیٹھ گئی ہیں، اور ان کا بس کام یہی ہوتا ہے کہ جی ڈیزائنر کپڑے پہن کے آ جاؤ، ڈیزائنر ہینڈ بیگز لے کر آ جاؤ اور سرخی پاؤڈر لگا کر آ کر بیٹھ جاؤ وہاں پر آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور اگر وہ یہ کہیں کہ جی آپ دیکھیں کہ میں نے کتنے بل پیش کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن آپ نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، آپ سلیکٹ ہو کر آئی تھیں، اور آپ کی سلیکشن کی جو بنیاد ہے وہ یہی چاپلوسی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح کی آل فال قسم کی گفتگو ہے جو ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی وہ بعد میں کرتی رہیں، جب ان کو پھر ایک ایک کر کے چینلز نے لینا شروع کر دیا، اور پھر اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ بھی وہ جس طرح کے جملے اور کلمات استعمال کرتی رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو اب جب ان کے ساتھ جو لندن میں ہوا ہے، جو ان پر وہ بوتل پھینکی گئی ہے، پھر ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ نامناسب سلوک ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ وہی خاتون ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی خواتین، جب چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا رہا، جب ان کو ان کے سر پہ سے دوپٹے اتارے گئے، جب ان کے ساتھ نامناسب، انتہائی نامناسب رویہ اختیار کیا گیا، جب عالیہ حمزہ جیسی خواتین جو کہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی بھی رہی ہیں، جس طرح ایم پی اے آپ تھیں آن ریزروڈ سیٹ، اسی طرح وہ بھی ریزروڈ سیٹ پہ ایم این اے تھیں، وہ آپ ایم پی اے تھیں، وہ ایم این اے تھیں، ان کے گھر میں جا کے جس طریقے سے جب ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی کنپٹی پہ پستول رکھا گیا، ان کی بیٹیوں کے سامنے یہ سب کچھ کیا گیا، تو وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جی وہ سب لوگ بھول جائیں گے کہ خواتین کے ساتھ جو پولیس نے بدتمیزیاں کیں، جس طرح سے پی ٹی آئی کی خواتین کو 9 مئی اور اس سے پہلے بھی سڑکوں پر گھسیٹا گیا، ان کو دھکے دیے گئے اور ان پر آنسو گیس کی جو شیلنگ ہوئی، جو پچھلے سال 25 مئی کو سن 2022 کو جو آنسو گیس کی شیلنگ اسلام آباد میں ہوئی، جہاں پہ بچے تھے، خواتین تھیں اور ضعیف خواتین بھی وہاں پر تھیں، تو آپ سب اس پر خاموش رہیں؟ آپ نے کبھی ایک جملہ کہا ہو، آپ نے کبھی آواز اٹھائی ہو، آپ نے کبھی اعتراض کیا ہو کہ خواتین کے ساتھ جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، نہیں ہونا چاہیے؟ جب خواتین کو پی ٹی آئی کی لا کر پریزن وین میں دھوپ میں اور انتہائی ہیومڈ ماحول میں، جہاں پر حبس بہت زیادہ ہے، گھٹن کا ماحول ہے، پریزن وین میں بند کر کے رکھا جاتا رہا ہے، تو اس وقت آپ کہاں تھیں؟ اس وقت آپ خاموش تھیں؟ جب ایک کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اور جس طریقے سے ان کو گرفتار کر کے ان کو جیل میں رکھا گیا، اس وقت آپ کہاں تھیں؟ آپ اس وقت نہیں بولی ہیں، آپ اس وقت خاموش رہی ہیں، بلکہ اس وقت آپ مذاق اڑاتی رہی ہیں، آپ کہہ کے لگاتی رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یا پی ٹی آئی کی اگر کوئی خاتون نہیں بھی ہے جو باقاعدہ ان کی پارٹی کا ممبر نہیں بھی ہے، اگر خاتون کے ساتھ کہیں پر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس پر آپ خاموش رہی ہیں کہ جی آپ اس طرح سے تاثر دیتی رہی ہیں کہ جس طرح یہ جو حمایت کرتی ہیں خواتین یہ بھی ڈیزرو کرتی ہیں۔ اس وقت آپ کہاں تھیں جب آپ
کہ پارٹی کے خواجہ آصف صاحب ٹریکٹر ٹرالی کہہ کے مخاطب کرتے رہے؟ اس وقت آپ کہاں تھی کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو تتلیاں کہہ کے بلاتے رہے؟ اس وقت آپ کہاں تھی کہ جب پی ٹی آئی کے جلسوں میں خواتین جو جاتی رہی ہیں، شرکت کرتی رہی ہیں اور پارٹی کو فالو کرتی ہیں یا پارٹی کو پسند کرتی ہیں اور ان کا جلسے میں جانا ان کا جمہوری آئینی حق تھا، اور آپ ان کو طرح طرح کے لیبل ان پہ لگاتی رہی ہیں؟ اس وقت آپ خاموش رہی ہیں، اور جب آپ کو وہاں پر بکری کہا گیا ہے یا آپ کو وہاں پر چورنی کہا گیا ہے یا آپ پر جب پانی کی خالی بوتل پھینکی گئی ہے تو اس وقت آپ کو اعتراض ہے، اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بے شمار حامیوں کو بھی اعتراض ہے، مجھے بھی اعتراض ہے کہ نہیں پھینکی جانی چاہیے، لیکن ذرا صرف تھوڑا سا اپنے گربان میں جھانک کر سوچ لینا چاہیے کہ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی، جس کو کہتے ہیں نا کہ what goes around comes around، اور جو انسان بیج بوتا ہے وہی پھر آپ کو دوبارہ ریٹرن میں آپ کی طرف آتا ہے، مقافات عمل ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے کو رکنا چاہیے، یہ معاملہ یہیں پہ تھم جانا چاہیے، نہ آپ کسی خاتون کے ساتھ برا کریں، نہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے، آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو سب مل کر اس کو کنڈیم کریں، یا آپ کیا آپ کے علاوہ کسی بھی خاتون کے ساتھ کوئی بھی برا کرے تو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اور اگر پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کہیں پہ کوئی برا ہو رہا ہے تو اس کو بھی کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ خواتین سب برابر ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ان کی مرتبہ میں آپ تھو تھو کریں اور آپ کی مرتبہ میں جو ہے وہ لوگ کہیں کہ جی بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اس کو روکنا چاہیے، وہاں پر کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب آپ کے حق میں بول رہے ہیں، اور بھی بے شمار ہمارے جو لبرل سو کالڈ لبرلز ہیں وہ سب آپ کے حق میں بول رہے ہیں، بالکل بولیں، لیکن دوسری طرف بھی ذرا نظر دوڑانی چاہیے، کیونکہ بیٹیاں سب کی ہیں، مائیں سب کی ہیں، بہنیں سب کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا برابری کے ساتھ چلنا چاہیے، کوئی اس میں تفریق کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے جی، سفینہ نامی خاتون ہیں جو اپنے آپ کو اب جرنلسٹ کہتی ہیں، وہ جرنلسٹ بن گئی اس طرح سے کہ اے بی این نیوز نامی ایک ٹیلی ویژن چینل اس سال سن 2023 میں، یا میرے خیال میں پچھلے سال کے اینڈ پر لانچ ہوا۔ بہرحال جی جب بھی لانچ ہوا، مجھے پتہ ہے کہ لانچ ہوا، اسلام آباد میں لانچ ہوا، پارا میں ان کا دفتر ہے، ان کی طرف سے ان کے جو مالکان ہیں ان کے ایک بڑے قریبی دوست ہیں جو لندن میں رہتے ہیں، وہ جو لندن میں صاحب ان کے قریبی دوست ہیں، ان کی بدولت ان کو خاتون کو اے بی این کا رپورٹر بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ لو پھڑو مائک اور جاؤ جا کے لوگوں کی بات چیت کرو، نواز شریف صاحب سے بھی ساؤنڈ بائٹ لو اور وہاں پہ جا کر آپ یہ کہیں جی میں جرنلسٹ ہوں سوال پوچھوں۔ تو یہ سفینہ وہی ہیں جو پچھلے سال آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گرائی گئی تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ سپیسز رن کرتی رہیں اور عمران خان کی تعریفیں، ان کی خوبیاں بیان ہوتی رہی ہیں، قصیدے پڑھے جاتے رہے ہیں سفینہ کی طرف سے، اور وہاں پر سپیسز رن کی جا رہی تھی پرو پی ٹی آئی، پرو عمران خان، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہاں پر لوگوں نے ان کو کویسچن بھی کیا کہ یہ رانگ نمبر ہے، بلکہ میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاؤں، عمران ریاض خان، مجھے اس وقت لگا کہ شاید عمران ریاض نے اس کو معاملے کو صحیح سے ایویلیویٹ نہیں کیا، لیکن بالکل 100% صحیح اسیسمنٹ تھی کہ عمران ریاض خان نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ مول ہے، یہ ڈبل فیسڈ ہے، اور یہ خاتون جو ہے یہ دوسری طرف بھی کھیلتی ہے اور ادھر بھی کھیلتی ہے۔ اور یہ اس سے پہلے یعنی کہ جب یہ پرو پی ٹی آئی ہوئی تو میں بھی حیران ہوا، میں کہ یار یہ خاتون پرو پی ٹی آئی کیسے ہو گئی، کیونکہ 2022 میں نے سپیسز میں سنا جب انہوں نے سپیسز کریٹ کی اور کچھ دوستوں نے مجھے کہا ان کی سپیسز میں آپ بطور سپیکر آئیں اور وہاں پر آ کے اپنی رائے کا اظہار کریں، تو میں نے کہا یہ تو پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میری کبھی نظر پڑی ہے تو میں نے دیکھا یہ تو پی ایم ایل این کے گن گایا کرتی تھیں، وہاں پہ کوئی ڈفرینسز ڈیولپ ہوئے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ تو انہوں نے کلٹی ماری، اس طرف آ گئی اور یہ بن گئی کہ جی میں پی ٹی آئی سپورٹر ہوں، اور اپنے فالوورز گین کرنے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنی ریچ بڑھانے کے لیے یہ پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی ہو گئی، اور اب یہ جرنلسٹ ہو گئی اور وہاں پر یہ بھاشن دے رہی ہیں لوگوں کو، جو پی ٹی آئی کی خواتین وہاں پر ہائی کمیشن لندن کے باہر، پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے باہر وہاں پر جو گفتگو ہو رہی تھی، جو نعرے بازی ہو رہی تھی، احتجاج ہو رہا تھا کہ جی آج پاکستان کا دن ہے، بالکل جی پاکستان کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان ہمیں ہمارے دل کے بہت قریب ہے، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے، کوئی رنگ بازی نہیں ہے، میں یہاں پر کسی کی خوشامد کرنے کے لیے جملے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دل کی آواز ہے، اور میں دل سے ہمیشہ بات کروں گا، میں کبھی کسی کے کہنے کے لیے، کسی کو خوشامد کرنے کے لیے، کسی کو راضی بازی کرنے کے لیے، کسی کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی کی نہ تعریف کروں گا نہ تنقید کروں گا، تعریف بھی کروں گا تو دل سے کروں گا، تنقید بھی کروں گا تو دل سے کروں گا۔ تو وہاں پہ یہ خاتون ڈرامے بازی کر رہی ہے اور وہاں پر یہ بڑی جو ہے وہ بن رہی ہے کہ جی یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر ایک بندے کا نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیک لاگ کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ایکسیس بیگیج کہنا چاہیے، جو ایکسیس بیگیج ہے نا اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر سفینہ کی کہی ہوئی ساری بات ڈرامہ لگتی ہے، بات کا وزن ہی نہیں رہ جاتا نا جب آپ کی اپنی ایک ایسا شیڈی قسم کا کردار رہا ہو کہ کبھی آپ نون میں ہیں تو کبھی آپ پی ٹی آئی میں ہیں، پی ٹی آئی سے مراد پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں، نون میں بھی ہونے سے مراد یہ کہ نون کی سپورٹر ہیں، اور بالکل ہی آؤٹ آف دا وے جا کے بھرپور سپورٹ جو آپ نے نون کی، پھر آپ نے یہی کام پی ٹی آئی کے ساتھ کیا، اب آپ جرنلسٹ بن گئی ہیں اور آپ کو جرنلسٹ آپ کہہ رہی ہیں آئی ایم اے جرنلسٹ، اور ساتھ میں آپ گالم گلوچ بھی کر رہی ہیں، تو ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، تھوڑا سا سوچ کر بات کرنی چاہیے، ایک سائڈ پکڑیں، ٹھیک ہے،
اگر آپ نئی نئی جرنلسٹ ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ جرنلسٹ بن کے پھر ایک دم سے جو آپ کے اندر سے پہلے آپ ایک پولیٹیکل ورکر تھیں اب آپ ایک جرنلسٹ بن گئی ہیں، واہ کمال نہیں ہو گیا ہے؟ آخر میں جی اس بچے کی بھی میں بات کر لوں جس کو لاہور میں اس پر بڑا تشدد ہوا ہے، اور اس ارسلان لڑکے کا نام تھا، ارسلان نسیم، 14 سال اس کی عمر تھی، اور اس بچے کو گرفتار جب کیا گیا تو غالب مارکیٹ تھانے میں لے کر گئی فیملی کہ جی بچہ بڑا تنگ کرتا ہے اور اس پر نا تھوڑا سا ذرا اس کو ڈرائیں دھمکائیں۔ اور پولیس نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو ڈال دیا عسکری ٹاور لاہور میں، جو مین گلبرگ میں روڈ ہے، مین بلیوارڈ گلبرگ، وہاں پہ عسکری ٹاور کو جلانے کے الزام میں اس لڑکے کو اس میں انہوں نے فٹ کر دیا، اور یوں وہ بچہ جیل چلا گیا۔ جیل جا کر وہ تقریباً 3 ماہ جیل میں رہا۔ جیل سے جب رہا ہوا تو پھر متعلقہ جو ایس پی صاحب تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو وانٹڈ میں تھا، اس کو کہاں پہ چھڑوا دیا ہے، اس کو جا کے دوبارہ پکڑو۔ اچھا، اس دوران اطلاعات ہیں مبینہ طور پہ کہ جو بہنیں ہیں ارسلان کی، اور بڑی دعاؤں کے بعد یہ بھائی ملا انہیں، اور بہنوں نے اپنے بھائی کو خود پالا، 4 سے 5 بہنیں ہیں، تو ان کو جنسی طور پر ہراساں بھی کیا جاتا رہا مبینہ طور پہ پولیس کی طرف سے۔ اور پھر اسی دوران جب ارسلان واپس گھر آیا، پولیس پہنچی، ایک ریڈ کی، نہیں ملا، بڑا فیملی کو پریشان کیا، پھر اس کے بعد ایک اور ریڈ کی، پھر اس کے بعد تیسری ریڈ کی۔ ارسلان اور اس کی بہنیں وہاں پر نہیں تھیں، ان کو وہاں سے پھر بھیج دیا تھا، فیملی نے غائب کر دیا تھا کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ تو آخر میں پولیس نے آ کے بڑا، بیوی نے، اہلیہ نے کہا بھی ارسلان کی والدہ نے کہ میرے شوہر ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، آپ اس طریقے سے نہ کریں، تشدد نہ کریں، پریشان نہ کریں، یہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن پولیس نے ایک نہ سنی۔ چونکہ پولیس نے ایک نہ سنی تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کے والد کو ایک دفعہ پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اور اسپتال لے کر پہنچے تو پتہ چلا کہ جو ان کی وفات ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد پولیس نے زبردستی یہ تک کی کہ کوئی جنازے پر نہیں ہوگا، بلکہ فیملی خود بھی وہاں گھر میں نہیں ہے، افسوس کے لیے کوئی نہیں آ سکتا، جنازے میں شرکت نہیں کر سکی ارسلان اور اس کی بہنیں۔ اور پولیس نے بالکل وہی کیا جو 8 مارچ کو ضلع شاہ کے ساتھ کیا تھا نا۔ ضلع شاہ کے کرنے کے بعد فیملی کو جا کے کہا کہ جی کندھے پہ ہاتھ رکھا، پیسے جیسے بھی دیے، سارا کچھ کیا، ان کو چپ کرا دیا، بالکل ہی ان کا پوائنٹ آف ویو ہی چینج کروا دیا۔ جو پہلے بیان آیا تھا اس سے بالکل ہی ان کے والد کا، والدہ کا بیان فیملی کا بدل چکا تھا۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہی ڈرایا دھمکایا کہ جی بالکل کسی کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی، اور کوئی اس طرح سے لوگوں کو وہاں پر جمع نہیں کرنا ہے۔ اور ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، بچہ جو ہے وہ اپنے والد سے محروم ہو گیا، اور اس پورے معاملے میں اس بچے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور یہ وہ ظلم اور بربریت ہے جو کہ وہاں پر ہو رہی ہے۔ چلیے جی اب آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ستارہ امتیاز، غریدہ فاروقی، وقار ستی، شمع جنیجو، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب پر 3 نومبر سن 2022 کو وزیر آباد میں ان پر فائرنگ ہوئی تھی اور میں وہاں پر موقع پر موجود تھا، تو اس کے بعد سب سے پہلے یہ وقار ستی، غریدہ فاروقی وغیرہ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا دیا کہ جی یہ تو ایک مذہبی جنونی تھا جس نے یہ حملہ کیا ہے، اور اس کو وہ رنگ دینے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی ان کی بے تحاشا خدمات ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ یہی خدمات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور یقین مانیے کوئی خدمات نہیں ہے۔ خاص طور پہ غریدہ فاروقی کی تو بالکل بھی کوئی خدمات نہیں ہیں۔ جو ان کی خدمات رہی ہیں وہ یہ وقار ستی وغیرہ اور غریدہ، یہ سب اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جرنلسٹ کو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس طرح سے یہ ایوارڈز نہیں دیے جانے چاہیے۔ دے شوڈ اونلی بی گوئنگ ٹو دی ونس ہو ریئلی ڈیزرو اٹ۔ کسی بھی پارٹی کا، مجھے بھی کل کو اگر کہا جائے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کروں کہ جی آپ کچھ ستارہ امتیاز دیں گے، تو آئی ریفیوز اٹ، آئی ویری کلیئرلی آئی ایم سیئنگ اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر، آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ رکھیے گا کہ آئی ریفیوز اٹ، آئی سی دیٹ آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ گونا ٹیک دا ایوارڈ، بیکاز یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے کہ جی میں نے چونکہ کسی کے حق میں بات کی اور اس لیے مجھے ان کو انہوں نے فیور ریٹرن کرتے ہوئے، میں کسی کو فیور نہیں کر رہا ہوں جی، میں جو بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں جو کرنی بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی کے کہنے پہ، میں خدا گواہ ہے کہ میں کسی کے کہنے پہ کوئی بات نہیں کرتا ہوں، اور اب بھی میں کسی کے کہنے پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، اور اللہ کرے یہ ایسا ہی سلسلہ جاری رہے اور کبھی مجھے ایسی صورتحال میں سے نہ گزرنا پڑے۔ تو وقار ستی، غریدہ فاروقی، یہ سب وہ لوگ ہیں، یہ سب وہ چہرے ہیں کہ جن کو جو انہوں نے سارا یہ پروپیگنڈا کیا، اور جس طرح سے ان کو، اور فہد حسین بھی اس میں ہیں، بالکل جی فہد حسین، کیا بات ہے جی، تالیاں فہد حسین کے لیے کہ ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا جا رہا ہے۔ کس چکر میں کیا ہے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، صرف ایک کام کیا ہے، بڑے اچھے سے کیا ہے، کہ یہ مریم اورنگزیب کے لیے ان کا سوشل میڈیا ایجنڈا لے کے چلتے رہے ہیں، کیمپیننگ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک پرسیپشن، جھوٹا پرسیپشن بلڈ کرتے رہے ہیں اور خوشامد کرتے رہے ہیں، صرف یہی ان کی کارکردگی ہے۔ اور اس کی بنیاد پر ان کو ستارہ امتیاز، یقین مانیے ستارہ امتیاز کی ویلیو نہیں رہے گی جب اس طرح سے لوگوں کو ستارہ امتیاز دیا جاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔
اللہ نے کے بعد